آپ سب کو جی آنے کا بہت شکریہ شارٹ نوٹس پہ. اسی طرح ہمارے جو کالیگز اس وقت آئے ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکران ہیں، پاکستان کے ورکران ہیں، آپ کا بھی شکریہ، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہاں پہ آ کے بات کرنا. ہم آتے صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکستان کے دوست سمجھتے ہیں. دوست اور دشمن میں فرق کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. دوست جو ہے آپ کی تنقید کرتا ہے، آپ کی اصلاح کرتا ہے. دشمن آپ کی خامیوں پہ خوش ہوتا ہے اور اس پہ مٹی ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ نے خود ہی ٹوٹ جانا ہے. پاکستان کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتا. 2 دفعہ الحمدللہ میں عدالت سے آرڈر لے کے جا چکی ہوں خان صاحب سے ملنے جیل میں. دونوں دفعہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ گئی. ایک دفعہ ہمیں تقریباً 20-25 منٹ ملاقات ہوئی اور ایک دفعہ مشکل سے 12 سے 15 منٹ تھے. دونوں میٹنگز میں جو خان صاحب کا ایک الحمدللہ ایک رویہ ہے بادشاہ والا، پرائم منسٹر والا، ایک کانفیڈنس والا جذبہ، لیکن بات انہوں نے ایک ایشو پہ کی اور وہ تھا بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان. پرانی کہانیاں شروع کر دی کہ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور پاکستان میں یہ ہوا اور فال آف ڈھاکہ ہوا. ایک دفعہ بھی بولا ہم سمجھ گئے کہ ان کو پاکستان کی فکر ہے. دوسری دفعہ تو انہوں نے کھلا کھلا بول دیا. ہم نے کہا ان سے، خاص کر شہریار افریدی صاحب نے بولا کہ سر ہم آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے، ہم نے آپ کو نکالنا ہے. خان صاحب نے بولا کہ بالکل، یہ جو 200 کیسز نے مجھ پہ کیے ہیں وہ اس لیے تو نہیں کیے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں انجوائے کروں، بلکہ اگر آپ نے شاید دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب کی ایک بہت ہی عجیب سی ٹویٹ آئی تھی کہ خان تو اڈیالے میں ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو. بھائی اس بندے کو آپ جیل میں بھی نہیں برداشت کر سکتے، آپ کو اس کو کہاں بھیجنا ہے؟ لندن اس نے جانا نہیں ہے. مفاہمت خان صاحب نے کرنی نہیں ہے. خان صاحب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. یہ جو 9 اپریل آج آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور یہ بات آ کے ختم ہوتی، جو لیٹسٹ اس کی کڑی ہے وہ ججز پہ بات آتی ہے. یہ ہوا کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ یہ 9 اپریل سے بہت پہلے شروع ہوا تھا. ارباب صاحب ہیں، ہم سارے کالیگز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر کسی کے پاس ڈفرینٹ لوگ آئے. ہمیں پیسوں کی آفر ہوئی، پوزیشنز کی آفر ہوئی، پارٹی کی آفر ہوئی، منسٹریز کی آفر ہوئی کہ جی آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ خان صاحب کو ہم ختم کرنے لگے ہیں. جس طرح جنید اکبر نے بولا، خان صاحب پہ کانٹا لگانے لگے ہیں. کانٹا لگانے والے تو اوپر ایک ذات ہے، جب اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. ان لوگوں نے 9 اپریل سے بہت پہلے جب ایبسولوٹلی ناٹ خان صاحب سے سن لیا تھا، اس کے بعد ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس بندے کو ہٹانا ہے. کیوں؟ کہ خان صاحب نے یہ گناہ کیا، خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا ملک تنگ آ گیا، تھک گیا، میرے لوگ مر مر کے شہادتیں کر کر کے پرائی جنگ، امریکہ کی جنگ، افغانستان روس کی جنگ، کشمیر میں پہلے ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اب یوکرین کی جنگ میں بھی ہم نے آپ نے ڈالنا ہے، چین کی جنگ میں. ہم کیوں آئے آپ کی ایران کی جنگوں میں؟ ان چیزوں میں ہم اڈا نہیں دے سکتے. پاکستانی قربانیاں دیتے ہیں اور ہمیں واپس کچھ نہیں ملتا. اس کے بعد سے ان کی نیچرلی اب پلان بن گیا کہ خان کو ہٹانا ہے. ایک بہانہ، دوسرا بہانہ. اگر گھر کے لوگ ساتھ نہ ملے تو خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا، یہ سب کو پتہ ہے. 9 اپریل کی رات کو خان صاحب، وہ شریف آدمی، وہ وطن دوست آدمی، ایک ڈائری کے ساتھ نکلا پرائم منسٹر ہاؤس سے. اگلے دن جو ایک معجزہ پاکستان میں ہوا، وہ معجزہ کیا تھا کہ 10 اپریل کی رات کو پورے پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تقریباً 2 کروڑ لوگ نکلے راتوں کو اسپونٹینیسلی. ایسی جگہات میں نکلے جہاں ہماری کوئی تنظیم بھی نہیں ہے. لڑکانہ میں لوگ کیسے نکلے، سکھر میں کیسے نکلے. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملک جس طرح ارباب شیر علی نے بتایا کہ 6% گروتھ کر رہا تھا، آپ کی ریکارڈ برآمدات ہو رہی تھی، ریکارڈ آپ کا جی ڈی پی تھا، ریکارڈ آپ کے ریمیٹنسز آ رہی تھیں. ٹھیک ہے پرفیکٹ پاکستان نہیں تھا، لیکن 76 سال بعد کچھ تو شروع ہو چکا تھا نا. نوکریاں تھیں، کووڈ ہم اس کو مات دے چکے تھے. ٹڈی ڈل یہ جو وائی تھی بیماری، یہ کیڑے میڑے سارے آئے تھے افریقہ سے، وہ چیزوں سے ہم نے نجات پا لی. تو پھر آپ نے کاہے کو ملک کو ہٹایا؟ ضرورت کیا تھی خان کو ہٹانے کی؟ وہ سمجھ آ گیا کہ بیرونی آقا کو خوش کرنا تھا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو خوش کرنا تھا. اس کی دوسری کڑی اگر آپ کو یاد ہے، ہم یہاں پہ آئے، ہم نے سائفر کیس پہ بات کی. ڈونلڈ لو نے کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اب اس کو سینٹ دوبارہ بلا رہی ہے اور کوشش پہ کوشش کری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈونلڈ لو سینٹ کے سامنے نہ جائے، کیونکہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا. اب ادھر پریشر آ رہا ہے ان لوگوں پہ، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا، بجلی گیس سب کچھ مہنگا، اور بجٹ میں تو سنا ہے کہ تباہی ہونے آ رہی ہے. تو جب تباہی ہونے آ رہی ہے، ان کے پاس رستہ کیا ہے؟ خان صاحب کو فارغ کرنا. کیسے فارغ کریں گے اس کو؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو کبھی اڈیالہ کے سامنے دھماکے ہوتے ہیں، کبھی بارود والے. ہم ایم این ایز، ایم پی ایز مرتے ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور ہم اڈیالہ کے باہر سے دور دور جیمرز لگے ہوتے ہیں، گاڑیاں ہماری دور کھڑی ہوتی ہیں، ہمیں اندر نہیں گھسنے دیتے، بٹ دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس جیل کے پلانز بھی ہوتے ہیں. یہ کیا مذاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ قیمت، معذرت کے ساتھ خواتین و حضرات، قیمت پاکستان نے ادا کی ہے، اور ہر پاکستانی نے. پچھلے ہفتے جس طرح حمید الحق صاحب نے بتایا، جب ججانوں کا خط آ گیا، اس میں کیا لکھا تھا؟
ہم نے یہاں پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جی ہمیں برہنہ کیا گیا, ہماری خواتین کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, ہمارے بہنوئیوں کو الیکٹرک شاکس دیے گئے. اس کا جواب کیا آیا؟ ملک جوڑنا کوئی چاہتا, اگر ملک دوست ہوتا تو بیٹھ کے بات کرتا, جرگہ کرتا, صلح صفائی کرتا, مسئلے کو حل کرتا. الٹا کیا ہوتا ہے جی, 8 ججز ہائی کورٹ کے ان کے پاس چٹھیاں آتی ہیں جس میں کوئی سفید پاؤڈر ہے, اب وہ پاؤڈر زہر ہے, وہ پاؤڈر کیرم بورڈ کا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, ٹیلکم پاؤڈر ہے, بٹ ڈرانے کے لیے, اور اس پہ فلموں والی وہ اسکال اور ہڈیاں بھی ڈال دیتے ہیں. اچھا, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی 4 خط گئے ہیں, پنجاب میں بھی گئے ہیں. اگر اس پاکستان میں جج کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے, کتاب بھی تھی بلخ شیر مزاری کی, اے جج میں اسپیک, مجھے لگ رہا ہے کہ اے جج میں ناٹ اسپیک. ہم پی ٹی آئی والے تو ویسے ہی بدنام ہیں, ہم تو نہ ہی بولیں تو بہتر ہے, بٹ اب جج بھی نہ بولے. خان صاحب کے کیسز میں کبھی سائفر کیس ہوتا ہے, کبھی القادر ٹرسٹ ہوتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے. ایک تو شکر ان کی سزا معطل ہو گئی, اب یہ ہے کہ الحمدللہ آگے جا کے ان کی بیل کا بھی ہو گیا, ابھی اوروں میں بھی ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ خان صاحب سے لوگ کیا چاہ رہے ہیں. خان صاحب نے اس دن اڈیالہ میں پرزنرز یہ جرنلسٹ کے ساتھ کافی لمبی ہیئرنگ رکھی. انہوں نے صاف صاف بتا دی کہ میں تو ڈیل کا متحمل نہیں ہوں, میں پاکستان سے کہیں نہیں جا رہا, جو میرے پاس ڈیل لے کے آئے گا میں اس کو ریجیکٹ کروں گا. اگر کوئی کنڈیشنز ہیں مفاہمت کی, وہ 3 ہیں. چوری ہوا مینڈیٹ واپس کریں, سارے فارم 45 کی جیتے ہوئے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ان کو ریسٹور کریں. دوسرا, ہمارے جتنے بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں, ان کے اگر ایف آئی آر نہیں ہے تو کاٹیں, ان کا کیس کریں. اگر ان کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ان پہ پریشر ہو, دباؤ, ان کو ریلیز کریں. اور تیسرا, ملٹری ٹرائلز آف سویلینز جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے, جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے, ان بچوں کو سویلین ٹرائلز میں ٹرانسفر کریں. خان یہ نہیں کہتے کہ میں معافیا دیں, خان کہہ رہی کہ جس نے غلط کیا ہے اس کو بے شک سزا دے, بٹ اس کا کیس تو کرے نا. یہ 3 خان صاحب کی شرطیں ہیں. پھر اس کے بعد مفاہمت ہی مفاہمت ہے. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے وہ بہت سادہ ہے, وہ انگریزوں کی باتوں میں آ چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور وہ انگریزی میں ایک ضرور مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنی ہی قبر کھودنا شروع کر دیں تو جو رک جائیں, سمجھ جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنا پڑے گا, پاکستانی بھائی ہیں, پاکستانی خون ہے, پاکستانی لوگ ہیں. میرے حلقے میں پرسوں ایک بندے کو شہید کر دیا, کل ایک پولیس آفیسر کو, پچھلے ہفتے بھی کو شہید کیا گیا تھا. ان کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ یہی بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. پولیس کی شہادتوں سے فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے, مجھے تو نہیں ہے, آپ کو تو نہیں ہے. یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی بقا ہمیں چاہیے کہ نہیں. یہ جو سارے تانے بانے جا کے ملتے ہیں, یہ سارے 9 اپریل سے جا کے ملتے ہیں. خان صاحب کو کس مقصد کے لیے ہٹایا گیا, ان کی حکومت کیوں گرائی گئی, اور پاکستان کے لیے لوگوں نے کیا پلانز, کیا لاہ عمل تیار کیا ہوا ہے. کیا ایسی چیز ہے جس کو خان صاحب نہیں مانتے, جو عوام نہیں مانتی ہے. یہ کچھ باتیں تھی ضروری آپ سے کرنی. انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ ہم باتیں کریں گے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک اور اب کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں. میاں والی سے خان صاحب کی بہنوں نے سٹارٹ کر لی ہے عیسیٰ خیل میں, کہ ہمارے جو بھی اس وقت پرزنرز قیدی ہیں جیلوں میں بے گناہ, ان کے لیے فائنانشل تعاون وہ سٹارٹ کر دیا انہوں نے, بلکہ انہوں نے تو بانٹ بھی دیا ہے عیسیٰ خیل میں, میاں والی میں, اور انشاءاللہ باقی پاکستان میں بھی یہ ہوگا. اس کے علاوہ جو اسد کیسر صاحب نے ڈسکشن سٹارٹ کی ہیں, جو ہماری الائنسز ہو رہی ہیں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ, ایس آئی سی کے ساتھ, جی ڈی اے کے ساتھ, اس کا بھی انشاءاللہ آپ عید کے بعد رد عمل دیکھیں گے. اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے دوست انشاءاللہ کل صبح عید کی نماز اڈیالہ کے سامنے ادا کریں گے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھے آپ کے لیے. اگر سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں جوابوں کے لیے. شکریہ. پارٹی اختلافات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے سب کے ساتھ جی تھوڑا یہ کریں کہ پھر تھوڑا میں کر دوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں بتا, اختلافات جو ہیں وہ ہر سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں, اور چھوٹی موٹی جو کہتے ہیں نا وہ فقہی مسائل کے اوپر ہماری جماعت, ہماری جماعت میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ اپنی جو کنسرنز ہیں وہ کھل کے بیان کرتے ہیں. اس سے کبھی یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ کوئی بلاک بن رہا ہے یا ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں میں اگر اختلافات نہیں ہوں گی تو وہ پھر کوئی محکمہ ہوگا, پولیس محکمہ ہوگا, یا کوئی ڈسپلنڈ فوج ہے جہاں پہ جی اوپر سے حکم آ گیا اور سب کا یس سر. سو
یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, یہ آگے بھی ہوں گے, لیکن اس کو اتنا سیریسلی لینا کہ جی دراڑیں ہیں اور تقسیم ہے, وہ الحمدللہ نہیں ہے. جو خان صاحب کا ایجنڈا ہے, یہ جو ہم نے ابھی چیزیں بیان کی ہیں, اس کے اوپر سب کے سب آپ نے جس طرح نام لیا اسد کیسر صاحب کا یا شہریار افریدی صاحب کا یا باقی ساتھیوں کا, سب ایک پیج پہ ہیں. اور یہ جو اختلافات آتے رہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کسی کو اگنور کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کو آپ اسی طرح لیں, اس کو مطلب اس کے پیچھے کوئی لمبی کہانی کوئی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہیں ذرا وہ ہوتے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں, وہ کھل کے بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے پارٹی فورمز میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آئیڈیلی ہونا یہی چاہیے کہ انٹرنل فورمز میں ڈسکس ہو, لیکن یہ میں آپ کو اور شاندانہ بی بی اور ہم سب آپ کو بڑے وضوح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرسری سطحی اختلافات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. شکریہ جی. ایک سیاسی پارٹی جو اختلاف نہ کرے وہ عوام کی چور ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کبھی بھی اس طرح کا اختلاف نون یا پیپل پارٹی میں نہیں دیکھیں گے, کیونکہ وہ ایک خاندان کو سرو کرتے ہیں, وہ پاکستان کو نہیں سرو کرتے. پی ٹی آئی پاکستان کی عوام کو سرو کر رہی ہے. مزے کی بات ہے کہ میں نے اس دن ایک انٹرویو دیا امتیاز گل صاحب کے ساتھ. میں نے ان کو یہی کہا, میں کہا سر اس وقت ہمارا جو طریقہ کار ہے نا ہمارا, اس پہ اختلاف ہے. جو پی ٹی آئی والے ہیں, انصافینز ہیں, جو ہمارے ذرا زیادہ عمر کے لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک طریقے سے کام ہو, آپس میں بیٹھ کے بات کریں, جس طرح ہمیشہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور جو ہم, خیر ینگ تو ہم بھی نہیں رہے, بٹ جو ینگر جنریشن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم خانسٹ ہیں. پہلے خان کو رہا کرو, خان کے کیسز ختم کرواؤ, خان کے لیے سڑکوں پہ نکلو, جہاد کرو, کرنا جو بھی کرنا ہے, لیکن خان کو نکالو. ایشو اپروچ کا ہے. پارٹی کا دین میں وہ جو ینگ لاٹ ہے اس میں واضح فرق ہے, اور دو موقف ہے. موقف ایک ہی ہے جی, اپروچ کا فرق. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے چلیں, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مزاحمت سے چلیں, فرق اتنا ہے. لیکن دیکھیں مفاہمت, میں نے آپ کی 3 شرطیں خان صاحب کی بتا دی, اگر وہ 3 شرطیں خان صاحب کی ملتی ہے تو ہم بھی مفاہمت کر لیں گے. لیکن تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جوان خون, مجھے اردو اتنی نہیں آتی, پشتو بولتے ہیں لمبا کئی, اور جو اولڈر خون ہوتا ہے وہ ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. خان صاحب کو سائفر کیس میں لوگوں نے جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ کتنے وزیر اعظم پاکستان میں تھے جنہوں نے کابینہ کی میٹنگز عوام کو بتائیں گی؟ خان صاحب نے عوام کو بتایا کہ جی آپ کے خلاف ایک چٹھی آئی ہے, آپ کا ملک توڑنا چاہ رہے ہیں, آپ کا وزیر اعظم ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو خان صاحب کو سچ بولنے کی یہ سزا ملی. ہمارا تو لیڈر بھی ایسا ہے, وہ کوئی مفاہمت نہیں کرتا. اگر ملک کی بات ہے, ملک کی دفاع کی بات ہے, ملک کی سالمیت کی بات ہے, ہم سچ بولیں گے, چاہے سو کوئی ناراض ہو جائے, ڈزنٹ میٹر. جی 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 آپ لوگوں کی جب گورنمنٹ بنی وہ کولیشن گورنمنٹ تھی, جی بالکل, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کتنے میں نے اس کے الیکٹڈ, جی بالکل. جیسے یہ حکومت بنی وہ بھی آپ کو پتا ہے. پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی انٹرفیرنس انہوں نے کہا, اس سے کہا. کوشچن یہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس انکانسٹیٹیوشنل ہے یا انڈیموکریٹک ہے؟ ایک, اور جیسے وہ لوگ جو آئے تھے, جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ویک گورنمنٹ ہوتی ہے. When they change their loyalty, وہ دوسری طرف چلے گئے. Absolutely, absolutely. How would you blame them? We're not blaming anyone. جی 2 باتیں یہاں پہ آپ نے ڈفرنٹ کی, دونوں بہت انٹرسٹنگ آپ نے کی. دیکھیں پاکستان میں تو المیہ یہی ہے کہ چوری کرنا, چوری کا پیسہ کھانا, سینٹ کے الیکشن میں بکنا, ایم این اے کے الیکشن میں بکنا, ایم پی اے کے الیکشن میں بکنا, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بکنا, یہ تو غیر آئینی ہے ہی نہیں. آئین تو صرف غریبوں کے لیے, جو 16,000 چوری کرتے ہیں اس میں تھانے میں اس کو مار مار کے اس کے دان توڑ دیتے ہیں, اور جو 16 ارب کی چوری کرتے ہیں اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. پاکستان میں تو مسئلہ ہی نہیں آئینی قانونی کوئی. دوسری بات, ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ہم سے ایکسپیکٹیشن یہی تھی, خان صاحب کے پاس اس وقت 2 صوبے, 2 فیڈرل اینٹیز اور ایک فیڈرل گورنمنٹ تھی. ویسے تو ہم بھی دے سکتے تھے, اپنے لوگوں کو واپس خرید سکتے تھے, چھانگا مانگا والا تو کوئی بھولا نہیں تھا نا. پھر ہم میں اور چوروں میں فرق کیا رہ گیا؟ تیسری بات, چلو فلور کراسنگ کرنی تھی. غیرت ہو, حیا ہو, انسانیت ہو, تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کے نام پہ سیٹ جیتے ہو, میں کولیشن کی بھی بات آتی ہوں, اگر آپ عمران خان کے نام پہ جیتے ہو, فہمیدہ مرزا کی طرح غیرت کرو, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو سندھ کی تھی, کابینہ سے ریزائن کرو اور بولو کہ خان صاحب میری آپ سے نہیں بنتی, میں جا رہی ہوں آپ سے. کابینہ میں بیٹھ کے, اسمبلی میں بیٹھ کے فلور کراس کرنا ہے. پھر آپ نے سپریم کورٹ کا بھی اس پہ رد عمل دیکھ لیا. چوتھی بات, دیکھیں ہمارا گلہ کسی سے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے, جی ان کی بھی بات بتاتی ہوں, میں ان کی بھی بات پہ آتی ہوں. کولیشن پارٹنر سے بھی تھوڑی سی غیرت و حیا ہونی چاہیے تھی. اگر آپ خان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں, آپ خان کی کابینہ سے ریزائن کرتے اور پھر دوسری کولیشن میں جا کے بیٹھ جاتے. ہم ان سے تو نہیں روک سکتے, یہ تو پولیٹیشنز میں ہوتا رہتا ہے, کولیشنز بنتی رہتی ہیں, لیکن مزے ایک کے کھانے ہیں, لوٹنے دوسرے کے ساتھ ہے. آپ اپنی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ پیسے کمانے کے لیے جو کرنا ہے کرو, دوسرے کا سر کاٹ دو, چوری کرو, منافقت کرو, لیکن پیسہ ضرور ملنا چاہیے. چوتھی بات, پانچویں بات بلکہ, جس بات پہ ہم ناراض تھے, کولیشن کو کس نے بلایا تھا ایمبسیز میں؟ خان نے تو نہیں بلایا تھا, نہ نواز شریف نہ شہباز شریف نے. ہم سب کو کس نے ایمبسیز بلایا تھا کہ خان کو چھوڑو؟ کولیشن توڑی کس نے تھی؟ ہم تو اس بات پہ جاتے ہیں, سائفر پہ جاتے ہیں, ووٹ آف نو کانفرنس پہ جاتے ہیں. یہ ہوا کیسے؟ ٹھیک ہے, جس کی مرضی جہاں جائے, ہم کسی کو باندھ تو نہیں سکتے اپنے ساتھ. اور آخری بات دیکھیں, یاد رکھیں, جس دن پاکستان میں ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کے لیے جھوٹ بولنا گناہ ہو گیا, چوری کرنا گناہ ہو گیا, پاکستان میں کوئی اور چوری کرے گا نہیں, نہ تھانوں میں چوری ہوگی, نہ عدالتوں میں چوری ہوگی. لیکن کیونکہ بڑا آدمی کرتا ہے تو چھوٹا تو کرے گا. یہ تو ہوتا رہے گا پاکستان میں. آخری میں کوئی پوائنٹ بتانا چاہتی تھی, مجھے بھول گیا, بٹ اگر آپ کوئی کوشچن ان آنسر رہ گیا مجھے یاد کرا دیجیے گا. پلیز, یہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ. اچھا جی, ایک بات یہ ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات, میں ذرا اس کو ذرا ڈیفائن کرتا ہوں, اس کو ذرا غور سے سنیں. اکثر کسی ایک شہری کو, انڈیویجول کو ہمارے ملک کے اندر انٹیلیجنس والے اٹھاتے ہیں, کو تشدد کرتے ہیں, ان کو چین کوپی پہ لٹکاتے ہیں, اور پھر وہ جب نکل آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر والے اپڈیٹ کو, بجائے اس کے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اتنی بھی اگر ہم میں وہ نہیں ہے کہ ہم نام لے سکیں کہ کس نے اٹھایا ہے, پتہ سب کو ہے آپ کو. تو جب آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کسی اور کے نہیں, اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہاں آپ اور ہم کتنے پانی میں. ٹھیک ہے. دوسری بات, کمانڈر 11 کور نے سب سے پہلے کال آن کیا چیف منسٹر کو, آپ اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. چیف ایگزیکٹو بالکل علی امین گنڈاپور ہے صوبے کا, اس کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں, فوج ہو, آرٹیکل 243 فیڈرل گورنمنٹ کی محتاط ہے, لیکن آئین کے مطابق چیف ایگزیکٹو صوبے کا, وہاں کا جو اعلیٰ ترین افسر ہے, اس کو رپورٹ کرتا ہے. سو کال آن ہوا, اس کے بعد دعوت دی گئی افطار کی, وہ دعوت قبول ہوئی, اور دعوت کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بریفنگ بھی دی گئی. یہ ثوابدید وزیر اعلیٰ کا تھا. وزیر اعلیٰ نے اپنے تئیں انہوں نے یہ جو دعوت ہے وہ قبول کی اور چلے گئے. اگر وزیر اعلیٰ چاہتے تو یہی بریفنگ, خاموشی یار تھوڑی سی, اگر وزیر اعلیٰ چاہتے تو یہ بریفنگ سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی لی جا سکتی تھی. سیکیورٹی بریفنگز پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جب ہم عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آرمی چیف کی ریکویسٹ پہ, انویٹیشن پہ وہ جی ایچ کیو بھی جایا کرتے تھے. سو اس پریکٹس کو جو ہے اسی تناظر میں لیا جائے. دوسرا, اس صوبے کے جو پروونشل حکومت ہے, کابینہ ہے, اس کے سربراہ علی امین گنڈاپور ہیں, اور جتنے بھی ادارے صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں وہ آئین کے مطابق ان کی سربراہی کی طرف دیکھتے ہیں. بہت شکریہ.